آج اپریل کی 3 تاریخ اور سال 2021 ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو۔ زرمبش ریڈیو زرمبش اردو کے پروگرام دوربین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جسے اس وقت بلوچستان کا سب سے زیادہ گمبھیر مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جبری لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے ہزاروں افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے اور ہزاروں افراد ہیں جنہیں قتل کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ماما قدیر بلوچ سے، اور یہ گفتگو اس لیے بھی آج اہم ہے کیونکہ گزشتہ دنوں ان کے 2 بھتیجوں کو سوراب سے، جو ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں سے وہ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، انہیں وہاں سے جبری لاپتہ کیا گیا ہے۔ ماما قدیر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہم سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے بھتیجوں کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے آپ لوگوں کو ان کی سرگرمی کے حوالے سے کوئی شکایت موصول ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، یا کسی اور طرف سے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہیں کہ ان کو آگے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ بچے جو ابھی لاپتہ ہوئے ہیں یہ عمر میں بالکل کم سن ہے، ایک 20 سال کا، ایک 23 سال کا، ایک 18 سال کا، یا ایک 22-23 سال کے لڑکے، جو 4 لڑکے تھے۔ یہ میرے 2 ان میں میرے بھتیجے ہیں، آصف اور علادین۔ یہ 2 میرے بھتیجے ہیں۔ ان کا والد جو ہے نا شبیر احمد میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ بینک میں ملازم تھا UBL میں، اور یہ ریٹائر ہو گیا۔ بچے پڑھ رہے تھے اور انہوں نے علادین نے BA بھی کیا ہے۔ نوکری کے لیے کافی انہوں نے دوڑ دھوپ کی، لیکن نوکری تو کھجا کے ہمیں رہنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے والد نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چھوٹا سا دکان کھولا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ یہ دکان سنبھالیں، ابھی ہم مزدوری تو کرنا ہے ہمیں۔ تو دکان میں بیٹھے ہوئے دکان اپنا چلا رہے تھے۔ مغرب کا ٹائم تھا 30 تاریخ کو، تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا، اذان سے پہلے یہ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گراہک بھی آئے ہوئے تھے۔ گراہکوں سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ ہمارے ایک کزن کا لڑکا ہے، عرفان نام، وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اور ہمارا رشتہ دار ہے اور قوم کا آدمی ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا بھی گھر ہے سوراب میں، وہ بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے دکان میں۔
تو اتنے میں دیکھا کہ ایف سی کے 3 گاڑی پہلے آئے. انہوں نے آس پاس کی دکانوں کو فوری طور بند کرا دیا زبردستی. اس کے بعد جب لوگوں کو آنے جانے بھی نہیں دیا، اتنے میں 3 گاڑی اور آ گئے جو کہ آئی ایس آئی کے گاڑیوں کی طرح ان کے بھی گاڑیاں تھیں، بغیر نمبر پلیٹ، کالے شیشے والے. وہ آ کے رک گئے. انہوں نے جو راستہ صاف کیا ایف سی والوں نے، تو انہوں نے گاڑی سے اترے. سادہ وردی والے آئی ایس آئی کے بندے تھے، تو وہ سیدھے دکان چلے گئے اور لڑکوں کے سر پہ کالا کپڑا ڈالا اور آنکھیں بند کر کے ان کو اٹھا کے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا دی. اب پوری بازار اور دکاندار جتنے بھی ہیں وہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو. انہوں نے جو سیدھا ان کو گاڑی میں بٹھا کے وہ آگے آگے اور ایف سی والے ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ان کو خوددار کی طرف لے گئے جہاں ان کا بہت بڑا کینٹ ہے آرمی والوں کا، تو ان کو وہاں لے جا کے رکھتے ہیں. اس کے بعد جو پریشان ہو گئے، ان کے والد کو دوسروں کو اطلاع کر دیا. یہاں سے مجھے بھی کوئٹہ انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے. تو میں نے بھائی کو بولا کہ فوراً جائیں ایف آئی آر درج کریں ان کے خلاف. جب ایف آئی آر درج کرنے گئے تو وہاں پہلے سے ان کو معلوم تھا، ڈی ایس پی، ایس پی اور ایس ایچ اے کو، کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرنا ہے. وہاں گئے، وہ سارے بے بس تھے، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی. انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کیا. بڑے زور کے بعد پھر انہوں نے ابتدائی رپورٹ درج کی. تو ابتدائی رپورٹ انہوں نے درج کی. پھر یہ لوگ آ گئے تو لڑکیوں کے خلاف پہلے نہ کوئی اس طرح کا کیس بنا ہے، نہ لڑکوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، نہ کسی تنظیم کے ساتھ ان کا وابستگی رہا ہے، نہ یہ کسی پارٹی میں ہیں. اپنے پڑھائی میں مشغول تھے اور پڑھائی کے بعد انہوں نے، جو والد نے ان کو دکان کھول کے دے دیا، وہ اپنا دکان چلا رہے تھے. تو پتہ نہیں پھر ان کو، حالانکہ وہاں تو آج کل ڈیتھ اسکواڈ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ہر تیسرا آدمی وہاں ان کا بندہ ہے ڈیتھ اسکواڈ. تو اور اس طرح کا اگر یہ لوگ ہوتے تو ان کے خلاف پہلے کوئی ایف آئی آر ہوتا یا ان کو پہلے کوئی لے جاتا. یہ پہلی بار ہے جو ان کو اچانک آ کے اٹھا کے لے گئے. تو ابھی تک جو ہے نا تسلیوں پہ ان کو رکھا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ کچھ نہ کریں. کہیں سے دھمکی آ رہا ہے کہ آپ لوگ خاموش رہیں، کہیں سے تسلیاں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں. تو ہم نے کہا کہ یہ تسلی اور یہ تشفی تو ہم 12 سال سے سنتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے آ رہے ہیں. تسلیوں پہ لوگوں کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد 3-3 4-4 سال کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو 5واں لڑکا بھی، وہ بھی سوراب کا ہے، وہ بھی ہمارے ہی گاؤں کا ہے، جہاں ہم لوگ گاؤں دمپ میں رہتے ہیں کلی. تو وہ بھی وہیں کا، ان کو گھر سے اٹھا کے رات کو لے گئے تھے. تو اس طرح یہ ایک ہی دن میں 5 لڑکے غائب کر دیے گئے. تو ابھی دیکھیں کہ یہ سلسلہ کب تک ہے. پہلے بھی سوراب سے کافی لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. سوراب سے کافی لوگ پہلے بھی اٹھا کے لے گئے ہیں. ایک طرف تو پاکستانی حکام کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، جو جبری لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان سے پاکستان کے وزیر اعظم نے ملاقات کر کے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جبری لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جبری گمشدگیوں میں تیزی آئی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. آپ یقین دہانیوں اور اس عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 12 سال سے ہم لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کرتے آ رہے ہیں. کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، اس سے پہلے بھی ہم لوگ اسلام آباد میں کئی دفعہ اپنے کیمپس لگائے. اس کے بعد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے لانگ مارچ بھی کیا، جس میں بچے، خواتین سارے ہمارے ساتھ ہی کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد تک گئے.
اس وقت بھی ہمیں کافی تسلیاں دی گئیں کہ انشاءاللہ اقوام متحدہ سے ملے، یورپی یونین والوں سے ملے، امریکی کونسل خانوں سے ملے، دوسرے ملکوں کے کونسلیٹوں سے ملے، تو کافی ہمیں اس وقت بھی تسلیاں دی گئیں کہ انشاءاللہ جلد منظر عام پہ آئے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس دفعہ جو ہے نا عید کو سارے لاپتہ اپنے گھروں میں عید منائیں گے، لیکن وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا، نہ کوئی لاپتہ آ کے اپنے گھر میں عید منایا۔ جتنے لوگوں کے مائیں بہنیں بیویاں، شوہروں کی بیویاں انتظار میں تھے کہ عید کے رات تک بھی کہ شاید آج ابھی اور اسی وقت ہمارے لخت جگر یا ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی آ کے ہمارے ساتھ عید منائیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح یہ وعدہ وفا بھی ابھی تک، یہ وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی، پی ٹی ایم والے آئے، اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈر صاحبان تھے، مریم نواز صاحبہ آئی، مولانا حیدری صاحب آئے، حسن اقبال صاحب آئے، اور دوسرے کئی، شیریں مزاری آئی، خود گورنمنٹ کے وزیر تھی، انہوں نے سب نے تسلیاں دیں، لیکن ابھی تک وہ تسلیاں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں تو کرتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ نہیں رکا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاپتہ افراد بازیاب کریں گے اور مزید نہیں اٹھائیں گے، لیکن لاپتہ افراد ابھی تک جس طرح سے رہا ہونے تھے وہ رہا نہیں ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے اٹھانے کو بند کرنا تھا وہ سب زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اس کے نہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے یہ چیز، نہ شیریں مزاری کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے کسی اور تیسری قوت کے ہاتھ میں ہے، آئی ایس آئی، ایم آئی اور آرمی کے چیف کے ہاتھ میں۔ جب تک کہ وہ نہ کہیں اس وقت تک اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں کو بلوچستان سے لاپتہ کیا گیا ہے، ہمارے فہرست اور لسٹ کے مطابق 40-45 ہزار سے زائد بلوچ اس وقت لاپتہ کیے گئے ہیں، جو مختلف بلوچستان کے حکومت خانوں میں بند ہیں۔ رہی بات اس سے پہلے پنجگور سے جو اٹھائے گئے تھے لوگ، 2 بندے اٹھائے گئے تھے، ان کو سی ٹی سی والوں نے اٹھایا تھا اور غلط بیانی کر کے انہوں نے کہا کہ ہم سریاب لنک کوئٹہ سے ان کو اٹھایا ہے، لیکن یہ ان کا جھوٹ بھی ظاہر ہوا۔ ان کے والد میرے پاس آئے یہاں کیمپ، بکرتالی کیمپ نے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ویڈیو بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹوں کو کوئٹہ سے نہیں بلکہ ہمارے گھروں سے ہمارے سامنے ہی اٹھا کے لے گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ابھی ان کو جو ہے نا سی ٹی سی والوں نے دہشت گرد عدالت میں پیش کیا، اس کے بعد ان کو ابھی جیل میں رکھا ہوا ہے، رہا بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور ان کی ضمانتوں کے لیے ان کے والدین کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 5 آدمی سی ٹی سی نے اٹھایا تھا، 2 کوئٹہ کے تھے، مستونگ کے تھے، 5 آدمی سی ٹی سی نے اٹھایا۔ ان کے بارے میں بھی ہمیں کافی معلومات ہوئی، معلومات کیے کہ ان کو بھی دہشت گرد عدالت میں پیش کیے، اور ان کے والدین نے ان کو دیکھا بھی تھا ادھر پیشی کے دن، اور وہ جا کے ان کو اسی دن وہاں سے پیشی سے مستونگ کے ایریا دشت میں، اسپلنجی دشت میں ان کو انکاؤنٹر شو کر کے کہ جی انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ تو آپ ان سے یہ سوال ہے کہ ان کو آپ وہاں لے کیوں گئے،
اور دوسری بات اگر آپ لے گئے تو انکاؤنٹر میں وہ کیسے مارے گئے جبکہ آپ کی طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوا سی ٹی سی والوں کے، یا آپ لوگوں کو کوئی گولی نہیں لگا، یا آپ کے گاڑی کو نہیں لگا، یا کسی نے فائرنگ نہیں سنا، وہاں بھی آبادی ہے. لیکن یہ سارے جھوٹ ان کا یہ جھوٹ بولنا ان کا عادت بن گیا ہے. لوگوں کو یہاں پکڑ کے لے جا کے وہاں آنکھیں بند کر کے پاؤں پیچھے باندھ کے اور ان کو شوٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انکاؤنٹر میں مارے گئے. یہ بھی ان کا جھوٹ نکلا. تو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ ہمارے جو 5 بندے سوراب سے لے گئے ہیں، خدا نخواستہ ان کو بھی انہی کی طرح انکاؤنٹر یا ان کی مسخ شدہ لاشیں ہمیں نہ دی جائیں، کیونکہ یہ حرکت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو یہ احتجاج ہے اس مجھے پریشر کرنے کے لیے شاید یہ حربے استعمال کریں. لیکن میں آپ کے توسط سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے لڑکے کو شہید کیا تو یہ کیمپ بند نہیں ہوا اور میرا احتجاج بند نہیں ہوا. میرے 14 اگست کو سورا میں اسی گھر میں میرے نواسے پہ فائرنگ کی، گھر میں فائرنگ کی، جو میرے نواسے کو گولیاں لگی، اس پہ میں نے اپنا احتجاج بند نہیں کیا اور نہ انہوں نے ایف آئی آر درج کی، بلکہ الٹا ہمیں پریشرائز کیا ہمارے لوگوں کو کہ آپ لوگ خاموش رہیں. نوکری والوں کو نوکری سے نکالیں گے، باقی جو بغیر نوکری ہیں ان کو ہم دوبارہ بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. تو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ بیچارے ڈر گئے. ایف آئی آر کا یہی سلسلہ تھا کہ انہوں نے ایف آئی آر تک درج بھی نہیں کی. تو یہ سلسلہ ان کو میں آپ کے توسط سے پھر بھی کہتا ہوں کہ اپنے دل سے نکالیں کہ آپ جتنا بھی ہمیں پریشرائز کریں گے، ہمارے خاندان کو کریں گے، ہمارے بیٹوں کو کریں گے، لیکن یہ احتجاج بند نہیں ہوگا اس وقت تک جب کہ ایک بھی ہمارا لاپتہ بیٹا یا بھائی یا بازیاب نہیں ہوا ہے. اس وقت تک یہ احتجاج نہ بند ہوگا، نہ آپ کے ہم پریشر میں آئیں گے، نہ آپ کے ان گناؤنے حرکتوں سے ہم ڈریں گے، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، چاہے کتنا بھی آپ ہمیں پریشان کریں. تو یہ سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو حالیہ دنوں میں جو لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اور وہ بچے بھی لاپتہ کیے گئے ہیں. ایک ایسا بچہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں، یقیناً بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے، جہاں سے ہمیں خبریں موصول نہیں ہوتی، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، وہاں سے بھی بچے اغوا کیے گئے ہیں. وہاں سے ایسی رپورٹیں ملی ہیں کہ بچوں کو قتل کیا گیا ہے، پاکستانی فوج کی طرف سے، فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. تو 9 سال سے لے کر 18 سال کے بچے ہیں جنہیں لاپتہ کیا گیا ہے. گزشتہ مہینے مارچ کے مہینے میں مارچ کا مہینہ جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے سب سے بدترین مہینہ رہا ہے. اس مہینے 100 سے زیادہ افراد جبری لاپتہ کیے گئے ہیں جن کی رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے، اور یقیناً ایسے جبری لاپتہ افراد ہیں جن کے لواحقین، جن کے رشتہ دار رپورٹ کرنا نہیں چاہتے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کسی کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے، ہمیں اس کا نام معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ لواحقین اس کو رپورٹ کرنا نہیں چاہتے، لواحقین اس کے بارے میں میڈیا کو بتانا نہیں چاہتے، تو وہ بات میڈیا تک نہیں آتی. ان کی تعداد الگ ہے. جو رپورٹ میڈیا تک پہنچی ہیں وہ 100 سے زیادہ افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے جو 9 سے لے کر 18 سال کے بچے ہیں. انسانی حقوق کی درجہ بندی کی جاتی ہے جن کا ان کے شعور، معاشرتی اور جسمانی طاقت سے نسبت ہے. اسی لیے انسانی حقوق میں بچوں اور خواتین کے حقوق پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. تو ماما خدیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے
میں جو بیان کر رہا ہوں، جو میڈیا میں بھی سامنے آ چکا ہے، گزشتہ دنوں آپ سب نے یہ دیکھا کہ مسلم بشام نامی ایک بچہ ہے جسے اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب اس کی اکتوبر 2017 کو ان کو اغوا کیا گیا تھا، تب ان کی عمر محض 14 سال تھی، اور انہیں گزشتہ دنوں پشین میں ایک جیل میں منظر عام پر لایا گیا۔ ابھی ہمارے پاس اس طرح کی معلومات نہیں ہیں کہ انہیں کس جرم میں لایا گیا اور وہاں حکام کا کیا موقف ہے۔ یقیناً جس طرح کے ڈرامے پہلے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا جا سکتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پشین میں کوئی اس طرح کی کارروائی کی، کسی یا بارڈر سے ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، کسی دہشت گرد جس طرح ان کا بیانیہ ہوتا ہے، کیمپ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ اس وقت جیل میں بند ہیں، اور انہیں تب اغوا کیا گیا تھا جب ان کی عمر 14 سال تھی، اور آج بھی ان کی عمر قانونی طور پر 18 سال سے کم ہے، اس لیے وہ بچہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میڈیا تک بھی پہنچ چکی ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس حوالے سے انسانی حقوق کی اداروں کی جو کارکردگی ہے، محمد قدیر، آپ اس کارکردگی پر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ بچوں کا ہے۔ بچے تو بہت زیادہ ہمارے پاس اس وقت غائب ہیں۔ اگر آپ 1971 کا اور 72 کا لسٹ دیکھیں تو آج بھی کراچی سے کچھ لوگ رہا ہو کے آ گئے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ماما ہم نے 40 سال کا قیدی بھی دیکھا ہے وہاں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم بھٹو کے دور سے لے کے جب 71-72 کا جنگ شروع ہوا تھا، ہمیں پکڑ کے لے گئے اور آج تک ہم یہیں بند ہیں۔ تو 40 سال سے اس کے بعد آپ خواتین کی بھی لے لیں تو خواتین نے آپ کے انٹرویو سے چند دن پہلے مجھ سے بی بی سی والوں نے بھی انٹرویو کیا تھا صرف خواتین کے بارے میں کہ ماما آپ کے پاس لسٹ میں کتنے خواتین اس وقت لاپتہ ہیں اور کتنے چھوٹے معصوم بچے۔ تو میں نے اپنی وہ لسٹ نکال کے ٹک مار کر کے ان کو بی بی سی کوئٹہ کے بی بی سی والوں نے خود بی بی سی اسلام آباد کو دی۔ اس وقت 300 خواتین اور 350 کے قریب بچے لاپتہ ہو چکے ہیں، اور ایسی بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ 72 کے جنگ میں 70 معصوم بچوں کو زندہ غاروں میں دفن کر کے مار دیا گیا۔ یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات کنفرم ہیں۔ خواتین ہمارے پاس اس وقت 350 کے قریب، 300 سے 350 کا میرے پاس لسٹ بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی میڈیا کو، بی بی سی کو بھیجا ہوا ہے، ابھی آپ کو بھی میں کہتا ہوں، اور اس میں 172 ایسے معصوم بچے ہیں جس طرح 8 سال، 10 سال، 12 سال ان کی عمریں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لیں تو 2005 میں زرینہ مری آج تک لاپتہ ہے۔ یہ تو زندہ مثال ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، پورے دنیا کو بھی پتہ ہے کہ زرینہ مری کو لوگوں نے ٹارچر سیلوں میں دیکھا بھی، آج تک وہ بھی لاپتہ ہے۔ حنیفہ بگٹی، اس کے بعد پھر حنیفہ بگٹی کو لے گئے، وہ بھی آج تک لاپتہ ہے۔ اس طرح کے ہزاروں بہنوں کے نامیں میرے پاس ہیں، اور بچوں کے نام ہیں، جو بہت سے ایسے بھی بچے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ بھی اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ آج سے نہیں، یہ 70-72 کی دہائی سے شروع ہے آج تک۔ اس سے پہلے والے بھی ہوں گے۔ اگر ہم پرانی ریکارڈ دیکھیں یا تاریخ کو دیکھیں تو میرا خیال ایوب خان کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلا، اور 47-48 کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور وہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لیکن اس دور میں
خاص کر مشرف کے دور میں بہت زیادہ بلوچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور خاص کر بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، اور بہت سے ایسے بھی میرے کیمپ میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں، لاپتہ افراد کے کیمپ میں معصوم بچیوں پہ بمباری بھی کی گئی ہے، مشقے میں، آواران میں، ان میں معصوم بچے بھی مارے گئے ہیں، بچیاں بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلے کو ہم آگے پہلے بھی لے گئے ہیں، ابھی بھی اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن میں پھر آپ کو کہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر، میں نے کہا یہ سارے بیکار، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نواز شریف کو بھی ہم نے آزمایا لانگ مارچ میں، اور یوسف رضا گیلانی کو بھی ہم نے دیکھا، وہ اپنے زور بازو پہ آئے یا الیکشن جیت کے آئے، لیکن ایک نام نہاد وزیر اعظم بقول پی ڈی ایم کے کہ وہ سلیکٹڈ ہے، تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا کہ وہ لاپتہ افراد اصل لاپتہ افراد کا مسئلہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف کے ساتھ، اگر وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو پھر ہم ان سے مل کے بات کریں گے اور یہ مسئلے کو حل وہی کر سکتے ہیں۔ باقی جب تک یہ سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے وہ بالکل بے گناہ ہیں، بالکل بے گناہ ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے، ہمارے پاس ان کے کوائف موجود ہیں، وہ چروائے بھی ہیں، وہ مزدور بھی ہیں، وہ زمیندار بھی ہیں، وہ یہ سارے لوگ ایسے بے گناہ بھی لوگوں کو ہم نے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے پاس ان کے کوائف بھی موجود ہیں سر۔ تو یہ سلسلہ ہے ہمارا پرامن جدوجہد جاری ہے، جب تک کہ یہ لوگ یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے ہم بھی اپنا احتجاج بند نہیں کریں، چاہے جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے، بہت ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے جائیں گے۔ بلوچستان سے ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، لیکن وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا جو احتجاج ہے وہ صرف 2 شہروں تک محدود ہے۔ کبھی شال میں آپ بیٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کبھی کراچی میں احتجاج ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کو بلوچستان کے کونے کونے میں جانا چاہیے، اور یہ جو ہزاروں لاپتہ افراد ہیں، ان کے خاندان کے جو ہزاروں لوگ ہیں، ان کو اس بارے میں ان کو یہ ترغیب دینا چاہیے کہ وہ بھی باہر نکل کر احتجاج کریں، وہ اس تحریک کا حصہ ہوں، تاکہ اس آواز کو مزید مؤثر بنایا جا سکے؟ یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو آئندہ کی حکمت عملی ہے، کیونکہ احتجاج کے سارے طریقے آپ لوگ آزما چکے ہیں، لانگ مارچ کیا، طویل ترین بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہو، تو آئندہ کی کیا حکمت عملی ہے جس سے اس مسئلے کو احتجاج کے ذریعے حل کرنے کی ایک راہ نظر آئے؟ دیکھیں، ہم اپنا حکمت عملی چینج کیا ہوا ہے، پہلے کی نسبت زیادہ ہم ابھی ہر جگہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، اقوام متحدہ، ایشین ہیومن رائٹ، ایشین ہیومن واچ یا دوسرے اداروں تک ہماری آواز پہنچ چکی ہے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی کسی کو اٹھاتے ہیں ہم پہنچا دیتے ہیں۔ رہی بات دوسری کہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، یہ بھی مجبوری ہے ان کی، ایک تو ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آنے نہیں دیتے ہیں کہ آپ لوگ کیمپ نہیں جائیں، آپ لوگ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے عہدے داروں کے پاس نہیں جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2015 میں اقوام متحدہ نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا کہ آپ اس طرح کریں کہ ڈور ٹو ڈور جائیں، لوگوں کو
تعداد جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اور جتنے لاپتہ ہیں ان کا پورا کوائف لکھ کے ہمیں بھیج دیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم نے یہاں تک بھی کی کہ ہر آدمی کو اطلاع بھی کر دیا اور گاڑی تک بھی بک کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے. لوگوں کو ہر ایک گھر میں لوگوں کی کوائف جمع کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. حالانکہ وہ گاڑی والا اب بھی ہے، وہ کمپنی گواہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ 1 مہینے کا طے بھی کیا کہ ہمیں 1 مہینہ پورا بلوچستان لے جائیں گے اور لیکن ہم جب نکلے تو ہمیں انہوں نے واپس کیا. ہم نے اقوام متحدہ کو اطلاع بھی کر دیا کہ یہاں ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں. اور اسی طرح جو لواحقین باہر سے آتے ہیں، دور دور کے ہیں بلوچستان کے، ہمیں بھی پتہ ہے، کولو، ڈیرہ بگٹی، بارکان، پنجگور، تربت، گوادر، مشکے، آواران، موشکی، خاران، یعنی بہت دور دور ہیں. تو وہ لوگ بھی نہیں آ سکتے ہیں اور نہ ان کو چھوڑتے ہیں. اگر ان کو بھی آ جائیں یہاں تک تو ان کو بھی، اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں مواصلات کا نظام بھی نہیں ہے، وہاں بھی لوگ پریشان ہیں. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے بہت محسوس خود بھی کیا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی محسوس ہوا ہے. اور ہم نے ان کو اطلاع بھی کر دیا ہے کہ اقوام متحدہ کو ہمیں یہ باہر نہیں چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ لوگ آئیں اور یہاں ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ کے شاید ذریعے سے، آپ کے توسط سے اقوام متحدہ کے ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں اور گھر ڈور ٹو ڈور وہ کریں گے. لیکن میرا خیال ان کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان نے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے. باقی ہر جگہ ہم اپنی فورم پہ اطلاع کر رہے ہیں. جیسے میں ابھی اقوام متحدہ گیا، وہاں سب کو بتا دیا، وہاں ہم نے لسٹیں بھی ان کو دے دی. ہر جگہ پہ جو ہمارے پاس جتنی بھی لسٹیں ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں اور ان کو اطلاع بھی کرتے رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ حالات آپ کو بھی پتہ ہوگا کیونکہ آپ میڈیا والے ہیں، آپ کو حالات پتہ ہیں کہ بلوچستان کے حالات کتنے سخت اور سنگین ہیں ہمارے. اگر ہم یہاں سے کوئٹہ شہر میں ہوں میں تو 8-10 چوکیاں لگی ہوئی ہیں اور چیکنگ ہمارے لیے اتنا سخت ہے. اور ہم گھر تک پہنچتے ہیں تو ہمارے پیچھے ان کے لوگ لگے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ یہ اٹھتا ہے. ایون کہ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں گلیوں میں بھی میرے لیے. تو ہمارے لیے اتنی سختی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور کیسے نکل رہے ہیں کیمپ تک اور کیمپ سے گھر تک. اور وہاں بھی لوگوں کا جمگٹا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب نکلتا ہے، کب آتا ہے. تو مشکلات ہمارے لیے بھی بہت ہیں. رہی بات آباد لوگوں کے، لوگ تو یہاں سے میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے 45,000 سے زیادہ بلوچ لاپتہ ہیں. 18 سے 20,000 لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. اگر یہ صحیح لوگوں کو چھوڑ دیں اور یہاں وہ رپورٹ کرنے آئیں یا ہم جائیں تو میرا خیال یہ 70,000 سے بھی زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں لاپتہ لوگ. تو یہ سلسلہ ہے، ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں اور لواحقین کے لیے بھی مشکلات ہیں. اور ہم یہاں کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا آنا جانا نکلنا. اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پکچر جو نکالتے ہیں فوٹو اپنا کیمپ کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ادھر آتے ہیں. ایک تو ان کو باہر سے کھڑے ہو کے ڈراتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کیمپ جاتے ہو، دوسری یہ ہے کہ چاروں طرف سے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں بھی ہم اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. تو یہ اتنی بڑی پریشان اور اتنی بڑی ہمارے لیے سختیوں کے باوجود تو ہم ابھی آپ کے توسط سے یہ سارے وہ بھی سنیں گے
मीडिया के तवज्जुह से कि हम पे कितना प्रेशर और हम पे कितना नज़र रखा हुआ है इन्होंने। अगर मैं आपको कहूँ तो ईमानदारी से इस वक्त भी मेरे सामने कुर्सी रखा हुआ है, वो साहब एक बैठा हुआ है, शायद मेरी बातें सुन रहा है या ऐसे हमें चेक करने के लिए बैठा हुआ है। तो बहरहाल ये सिलसिला है, झगड़े हमारे हैं, लेकिन हमारा पुरअमन जंग है, सर्द जंग है। हम ना हमारे पास तूफक है, ना हमारे पास तोप है, ना हमारे पास गोला है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारा तंजीम भी पुरअमन है। 12 साल 13 साल हमें हो गए पुरअमन एहतजाज करते हुए और एहतजाज करते रहेंगे। मामा कदीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन और सामईन, आप देख और सुन रहे हैं रेडियो जुम्बिश का प्रोग्राम दूरबीन। इसी के साथ हमारे इस आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। बलूचिस्तान को समझने, बलूचिस्तान को सुनने के लिए देखते रहिए रेडियो जुम्बिश।